بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے جھوٹ کی برائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ عزیز سامعات، ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں جن میں سے ایک برائی جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے معنی دروغ گوئی اور غلط بیانی کے ہیں، اور یہ نہایت ہی قبیح صفت ہے۔ جس میں یہ بری صفت یعنی جھوٹ بولنے کی صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ اور انسانوں کے نزدیک بہت برا ہے، اور اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کتاب و سنت میں جھوٹ کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے، احسان نہیں مانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اسلام کے محاورے میں سخت ترین لفظ لعنت ہے۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور محرومی کے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا مستحق شیطان بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہودیوں، کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے، لیکن کسی مومن کذب کے سوا اس کے کسی فعل کی بنا پر لعنت سے یاد نہیں کیا گیا۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت کی جائے۔ مبالغہ کے موقع پر یہ فرمایا گیا کہ دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ میاں بیوی کے لعان کی صورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور شوہر کے پاس اس کا گواہ نہ ہو تو وہ اس کو 4 دفعہ اپنی سچائی کی قسم کھانے کے بعد 5ویں دفعہ یہ کہنا پڑے اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ عزیز سامعات، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح بددعا کا مستحق ہوتا ہے۔ جھوٹ نفاق کی بدترین قسم ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب عہد اور اقرار کرے تو عہد شکنی کرے۔ جھوٹ بولنے والے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، اس بدبو کی باعث جو جھوٹ بولنے سے پیدا ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور جھوٹ متضاد چیزیں ہیں، دونوں کا یکجا جمع ہونا غیر ممکن ہے۔ جس طرح کفر اور ایمان یکجا جمع نہیں ہو سکتے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کسی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کفر ہے تو ایمان نہیں، اور ایمان ہے تو کفر نہیں، اور جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا، اور خیانت امانت بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ عزیز سامعات، جھوٹے آدمی کی قیامت کے دن بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اچھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بے ضرورت جھوٹ کو برا نہیں جانتے۔ جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے، اور ہوتا بھی اکثر یہی ہے، مگر جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے۔
اسلام نے اس جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی۔ ایک کمسن صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے، تو ماں نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آ، تجھے کچھ دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا، اس کو کھجور دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تم اس وقت اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ بھی تمہارا لکھا جاتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ بناوٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں، حالانکہ ان کے دل میں خواہش موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک صحابیہ خاتون نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی چیز کی خواہش رکھے اور پھر کہہ دے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں، تو کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جھوٹ ہے جو خوشخبری کے موقع پر محض لطف صحبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے اگرچہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ بعض موقعوں پر یہ ایک دلچسپی کی چیز بن جاتی ہے۔ تاہم اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر بڑے افسوس کی بات ہے۔ لوگوں کو خوش کرتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اور جھوٹ بولنا بڑی خیانت کی بات ہے، کیونکہ اللہ کا اور لوگوں کا امین ہے تو اس کو سچ ہی بولنا چاہیے۔ یعنی ہر صورت میں جھوٹ بولنا اور فضول جھگڑنا برا ہے، اس سے ایمان کامل رہ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔